موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام وما فيها من العبر، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزخرف کی آیات ہیں، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا میں نے الحمدللہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں انبیاء علیہم السلام کے 25 انبیاء کے نام ذکر فرمائے۔ بعض انبیاء علیہم السلام کے احوال اجمالاً ہیں اور بعض کے احوال تفصیلاً، لیکن جن پیغمبروں کا اللہ نے قرآن کے بہت ساری صورتوں میں ذکر فرمایا ہے وہ تقریباً 4 پیغمبر ہیں، سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ ان 4 پیغمبروں کے واقعات جو ہیں اللہ نے متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا، اور اسی طرح ایک سب سے تفصیل کے ساتھ جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام۔
اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کسی دوسری جگہ نہیں آیا. ایک ہی صورت میں اول سے لے کر آخر تک تمام قصہ جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کا نام بھی صورت یوسف علیہ السلام. تو اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے جیسے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم آپ پر جو واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو، اطمینان ہو، اور لوگوں کے لیے عبرت ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان اور طمانینت ہو کہ یہ قوم میری مخالف نہیں ہے، تو ہر پیغمبر کے اسی طرح مخالف رہے. اسی لیے جب میرے آقا رحمت دو عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس آئے تھے وحی کے اترنے کے بعد، تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی یہ قوم جو ہے آپ کو مکے سے نکالے گی. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت زیادہ آپ کو حیرانی ہوئی. کہا اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ نہیں، نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ کہ کسی کا کردار درست نہ ہو، سیرت درست نہ ہو، مجھے کیوں نکالا جائے گا؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ تسلی فرمائیں، یہ ہوتا آیا ہے، حق والوں کو ہمیشہ نکالا جاتا ہے، یہ آپ کے ساتھ نئی بات نہیں ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ گزری. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ واقعات ان انبیاء کے اس لیے بار بار آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ اصل ہیں، ابو البشر ہیں، وہیں سے انسانیت کی ابتدا ہے، وہیں سے تخلیق انسانیت ہے، اور پھر اسی آدم علیہ السلام سے تعمیر دنیا ہے اور تعمیر انسانیت ہے. یہ ساری ابتدا تو حضرت آدم سے ہے، تو لہذا اس کا قصہ بار بار آیا. سیدنا ابراہیم جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، ان کا قصہ بھی اللہ نے قرآن میں بار بار بیان فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم تھے. اسی طرح پھر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر قرآن میں غور کریں، اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق بھی دے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تو قرآن میں ذکر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے کہ آپ پر جب پہلی وحی اتری، پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ابتدا کریں اپنی نبوت اور رسالت کی اور انذار کی، لیکن حضور کی پیدائش کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے پورے قرآن میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ گھبرا گئیں، اور فرعون اس سال میں بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں گھبرا رہی ہیں کہ اب راز کھل جائے گا، میں کیا کروں؟ فرعون کا چونکہ بہت بڑا زبردست انتظام تھا، اس کی جو CID تھی نا، کہ وہ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہو جاتی تھی اس پہ نظر رکھتے تھے کہ اس کا نظر رکھو، جب ولادت ہو دیکھو بچی ہے چھوڑ دو، بچہ ہے قتل کر دو. تو اللہ نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. اور پھر کوئی غم نہ کرو، کوئی حزن نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت کریں گے، اور پھر ہمارا وعدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ہم لوٹائیں گے.
اور یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم اس کو اپنے رسولوں میں سے چنیں گے، ہم اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ لیکن بہرحال امتحان تو بڑا ہے نا جی، کہ اپنے بیٹے کو دودھ پیتے ہوئے بچے کو صندوق میں رکھو، صندوق بند کر دو اور دریا میں ڈال دو، نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ محاورہ شاید یہیں سے بنا ہوگا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن کتنا بڑا امتحان ہے کہ ماں اپنے ہاتھ سے بھئی صندوق بند کر رہے ہیں، بتائے سانس رک جائے، بھئی دریا میں ڈال رہے ہیں، اللہ عالم دریا کی موجیں کہاں لے جائیں۔ لیکن اللہ کے حکم پہ عمل ہوا اور خدا کا انتظام اللہ نے ایسا فرما دیا کہ وہ دریا سے نہر میں اور نہر سے چلتے چلتے فرعون کے محلات کے اندر جو ہاؤس تھے اور سوئمنگ پول بنے ہوئے تھے اس میں پہنچ گئی، صندوق آ گئی۔ اب جناب ساری نوکرانیاں اور خادمہ کنیزیں دوڑی بھاگی، دیکھا کیا صندوق ہے، صندوق ہے۔ فرعون کی بیوی بھی آ گئی اور صندوق کھولی گئی، اندر بچہ ہے۔ تو یعنی یہ سارا واقعہ، پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہے، پھر جوان ہوئے، پھر ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ مارا گیا، پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، پھر آپ جناب مدین میں پہنچے، پھر آپ نے شعیب کی بیٹیوں کو ان کے مال کو پانی پلایا، پھر شعیب نے ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ یعنی کوئی تفصیل کا کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی اللہ نے ابتدا سے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں، ان کی والدہ کا ذکر ہے، پھر ان کی والدہ کا ذکر ہے کہ کیسے عمران نے منت مانی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے نام پہ آزاد کروں گی، مانا تیرے گھر کا خادم بناؤں گی، عالم بناؤں گی۔ اب جناب پیدا ہوا تو بچی تھی۔ تو بہرحال یعنی اتنی تفصیل ہے، پھر اتنی تفصیل ہے کہ بھی جب بچی پیدا ہو گئی، اب جھگڑا پیدا ہوا کہ بھئی بچی کی کفالت کون کرے۔ اب ایسی بچی جو پیدا ہو ماشاءاللہ، جو چونکہ بچہ تو کہتے ہیں نا بچے کے پاؤں پالنے میں پتہ لگ جاتا ہے، اور تو بچی تو پالنے میں بتا رہی تھی کہ میں کون ہوں۔ شرافت و صداقت کی علامات جو ہیں اس کے چہرے سے ہویدہ تھیں۔ تو اب جھگڑا ہو گیا کہ بھئی ہر آدمی کہا جی میں کفالت کروں گا، میں کفالت کروں گا، میں کفالت کروں گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کیا۔ انہوں نے فرمایا ابھی جھگڑا نہ کرو، ایسے کرو کہ قلم جو ہے نا، پہلے کانے کے قلم ہوتے تھے نا جو ہم خود بنا کے لکھتے تھے، وہ لے آؤ، لے آئے، اس پہ سب کے نام لکھ دیے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو دریا میں ڈال دو، جو قلم دریا کے پانی کی مخالف سمت میں اوپر چلا جائے وہی بندہ کفالت کرے گا، ورنہ پانی تو سب کو نیچے بہا لے جائے گا۔ پانی بہ رہا ہے، آپ جو ڈالیں گے ادھر جائے گا، ادھر تو نہیں جائے گا۔ تو اب اگر ادھر جائے گا تو مانا اللہ اسی سے کفالت کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں کہ کفالت پر جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا، اور اللہ نے اپنے نبی پاک کو خبر دی کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ وہاں نہیں تھے جب کلمیں ڈالی جا رہی تھیں، جب قرآن دازی ہو رہی تھی، جب جھگڑ رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ قرآن پڑھا کرو اور قرآن میں غور کیا کرو۔ دیکھو قرآن نص ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو اس سے بڑا کافر کوئی ہے جو قرآن کا بھی مخالف ہو؟ اللہ کہتے ہیں آپ نہیں تھے، کہ نہیں جی آپ ہر جگہ ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ کا فرمان غلط ہے کہ 14ویں صدی کے مولوی کی بات درست ہے۔
اور ایک دفعہ نہیں، اللہ نے 2 دفعہ فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اللہ نے 2 دفعہ فرمایا آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے. اس لیے قرآن جب پڑھا کرو نا، اس کی تو ایک ایک حرف میں موتی ہیں، ایک ایک آیت کے اندر سمندر ہے کہ جتنا آدمی اس میں ڈوبتا چلا جائے گا اللہ کے قرآن کے اسرار کھلتے چلے جائیں. اس لیے اللہ نے دوسری وما كنت بجانب الطور، میرا مدنی آپ طور کی طرف میں بھی نہیں تھے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ محبت نہیں ہوتی کہ آدمی اپنی طرف سے عقیدے بنا لے، اپنی طرف سے عقیدے گھڑ لے کہ بھی چونکہ اللہ حاضر ناظر ہے لہذا نبی پاک بھی حاضر ناظر ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی کی منت، پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد جناب اس کا پرورش کے لیے امتحان، پھر حضرت زکریا کی کفالت، پھر زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بی بی کے پاس اللہ کی طرف سے رزق کا آنے، سارا قصہ. اچھا اب بی بی مریم جوان ہو گئی، اکیلی بیٹھی ہے، جبریل آ گئے، سارا قصہ. پھر بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل آئے، پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، بغیر باپ کے بچہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، سارا ذکر ہے. اب بی بی رو رہی ہے کہ یا اللہ جب قوم کہے تو میں کیا جواب دوں. اللہ پاک وہ جواب بھی سکھلا رہے ہیں کہ آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خاموش رہیں، بس اشارہ کر دیں بچے کی طرف. یعنی سارا واقعہ. اور دیکھیں کہ مالک الملک کیسے جب راضی ہوتے ہیں نا سب کچھ خود سمجھاتے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بی بی کو بتلا دیا گیا، کیوں؟ اگر بی بی نہ بولے تو لوگ کہیں گے دیکھو عجیب بات ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے خامد کے بغیر، ایک بولتی بھی نہیں، آگے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ نے وہ بھی بتلا دیا، کہنا مجھے روزہ ہے، میں نے نہیں بولنا. ہر چیز خود سکھا دیتے ہیں نا، جب راضی ہو جاتے ہیں نا پھر خود سمجھا دیتے ہیں. آدم علیہ السلام پہ بڑا امتحان آیا نا، جب راضی ہو گئے پھر خود سکھلا دیا. اللہ اکبر. جب اللہ راضی ہوتا ہے نا جی پھر مانگنا بھی سکھلا دیتا ہے، درخواست لکھنا بھی سکھلا دیتا ہے، بات کہنا بھی سکھلا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود سکھلا دی کہ مجھ سے مانگنا ہے نا تو پھر یوں مانگو. یہاں بھی بدلا دیا کہ جی میں جو بات نہ کروں تو ساری قوم کی بات ہے. انہوں نے فرمایا آپ کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما، میں روزے سے ہوں. اور اس زمانے میں جیسے نہ کھانے کا روزہ ہے نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا. اب قوم آ گئی، سب ہوا، سارا واقعہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پالنے میں اور مہد میں کیسے بات کی، کیسے خطاب کیا، سارا قرآن میں موجود. پھر عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اگر برس اور کوڑی کو بھی ہاتھ پھیر دیتے ٹھیک ہو جاتا، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ بھی ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ ایک مٹی کا اور کاغذ کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے وہ اڑ جاتا. مردے کو کہتے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا. یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہیں، لیکن حضور پاک کی پیدائش کا تو کوئی ذکر نہیں. اچھا حضور پاک کی پیدائش کا ذکر احادیث میں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بھئی حدیث تو بعد میں ہوگی نا، جب آپ نبوت ملنے کے بعد بات فرمائیں گے. ولادت تو پہلے کی ہے.
وہ تو بات یہی ہے جو مکے والے بتائیں گے، وہ بات ہے۔ بنو ہاشم والے بتائیں گے، قریش بتائیں گے کہ حضور فلاں رات پیدا ہوئے، بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، عبداللہ فوت ہو گئے تھے، عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا، بی بی حلیمہ دودھ پلانے کے لیے، تو سارا واقعہ وہ بتا رہے ہیں۔ کیوں اس زمانے میں حدیث کا کیا مانا؟ وہ تو بعد میں حضور پاک نے ان واقعات کی تصدیق فرما دی، بات ختم ہو گئی۔ ورنہ خبر دینے والے تو سارے کون خبر دے گا؟ یا عبد المطلب دے گا یا ابی طالب دے گا۔ جو لوگ وہاں موجود ہوں گے نا، اس لیے جب وہ کاہن اترا ہے تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا عبد المطلب کے پاس آیا ہے، اور اس نے کہا کہ حل ولد تلک اللیلۃ مولود، کہ اے عبد المطلب آج رات مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کس کا بیٹا؟ اس نے کہا میرا بیٹا۔ اس نے کہا نہیں، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، سیدھی بات کرو۔ اس نے کہا میرے بیٹے کا بیٹا ہے تو اللہ کے بندے میرا بیٹا نہ ہوا۔ اس نے کہا نہیں، تو آپ یہ نہ کہو نا کہ میرا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہمیں کون بتلائے گا؟ اس لیے ایک ذہن بن جاتا ہے نا جی، کوئی بات ہو، اچھا جی حدیث شریف میں ہے، اللہ کے بندے مدعی تم ہو، حدیث ہم دکھلائیں، دعویٰ مدعی ثابت کرتا ہے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم حدیث دکھلائیں؟ تم کرتے ہو، تم دکھلاؤ، وہ دوسرے کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے بندے، تو یہ واقعات ہمیشہ یاد رکھو کہ اس زمانے میں یہ واقعات جو بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ یعنی عبد المطلب بتائے گا، یا اس کے بعد ابی طالب بتلائیں گے، عتبہ عتیبہ بتلائیں گے، ابی لہب بتلائے گا، ابی جہل بتلائے گا۔ بلکہ بچپن میں ایک دفعہ حضور پاک کو دیر ہو گئی آنے میں، تو سارا ابی طالب پریشان، مکہ پریشان، تو ڈھونڈ کے لانے والا بھی ابی جہل ہے۔ ڈھونڈ کے حضور کو لے آنے والا ابھی جہل، اللہ کا نظام ہے نا جی۔ اسی طرح ایک دفعہ بی بی حلیمہ کے ساتھ بھی آ رہے تھے حضور، بی بی حلیمہ ڈر گئی جب دیکھا نا حضور کے حالات کو کہ روز نیا واقعہ پیش آ جاتا ہے، نئی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ بچہ کو نرالا شان رکھتا ہے، اچھا ہے کہ بچہ امانت ان کے گھر پہنچا دوں، اب میرے لیے حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو راستے میں چونکہ اونٹوں کا سفر ہوتا تھا تو بنو سعد قبیلہ جو ہے خاصا دور ہے، طائف سے بھی آگے ہے۔ اچھا ابھی بھی وہ جگہ الحمدللہ موجود ہے جہاں حضور کھیلتے تھے اور جہاں حضور رہتے تھے، ابھی وہ پتھر، وہ دیواریں، وہ جگہیں ابھی ہیں بنو سعد کے علاقے میں۔ اور آج تک اس علاقے میں عجیب برکت ہے، یعنی اس علاقے کا مثلا کوئی پھل ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا میں۔ یعنی وہاں انگور ہوتے ہیں، انجیر ہوتا ہے، انار ہوتے ہیں، جو بھی پھل ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ برشومی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ آثار ابھی تک موجود ہیں۔ وہ کنواں، وہ جگہ جہاں حضور بکریاں مبارک چلاتے تھے، وہ جگہ، اور جہاں پھر حضور کا سینہ مبارک شق ہوا وہ جگہ، وہاں جو بوڑھے بوڑھے پرانے عرب ہیں نا وہ ایک ایک جگہ جانتے ہیں۔ تو اب بی بی صاحبہ جو واپس آئیں تو وہ اونٹنی پہ آتی تھی پہنچانے کے لیے، تو وہ تو ایک سفر ہوتا تھا نا لمبا، کہ آدمی وہاں سے چلے، پھر طائف آئے، طائف سے پھر نخلا آئے، نخلا کے بعد تیمہ آئے، تیمہ کے بعد عرفات آئے، عرفات کے بعد پھر مکہ پہنچے، تو منازل ہوتی تھی۔ تو ایک جگہ جب قیام کیا نا حضور جو کہیں چلے گئے، گم ہو گئے۔ اب جب بی بی حلیمہ کی آنکھ کھولی، دیکھا محمد مصطفیٰ نے، وہ تو بالکل پاگلوں کی طرح بھاگ پڑی نا، اینا محمد، اور چیخ رہی ہے اور آوازیں دے رہی، حضور سمجھ نظر نہیں۔
وہی جب بی حلیمہ بھاگ رہی تھی نا، ایک بوڑھا آدمی ملا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرا بچہ محمد میرے ساتھ تھا، ہم کٹھے سو گئے، اٹھ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں، یہ دیکھو سامنے عزا کا مندر ہے، ان کا بت خانہ تھا نا راستے میں نخلا میں، وادی طائف اور مکے کے درمیان میں، وہاں جا کر اس بت کے پاس جا کے بنتی کرو اور اس کی منت مانو تو تمہارا بیٹا مل جائے گا۔ اب بی بی حلیمہ کہتی ہے میں پریشان تھی، میں کیا کرتی، میں وہاں سے چل پڑی تو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا این یا حلیمہ، کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا، میں منت ماننے جا رہی ہوں۔ خود نے کہا عجیب بات ہے، اس بت کے بعد منت ماننے، خراب ہادہ علی ید محمد، ان کو تو توڑنے والا تیرا بیٹا محمد ہوگا، ان بھی منت ماننے جا رہی ہو؟ وہ تو ان کو توڑنے کے لیے آیا ہے، یہ مدد نہیں کریں گے تمہاری۔ اب بھی کہتے میں اور پریشان کہ بھی اب میں کیا کروں، یہ بھی مدد نہیں کریں گے، اور یہاں جو ہمارے خدا ہیں بڑے بڑے، عزا ہے، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، وہ بھی سارے جواب دے گئے کہ یہ تو ہمیں آ کے مارے گا، ہم مدد کیوں کریں؟ اب بی بی حلیمہ پریشان ہو کے فرماتی ہیں، وہ واپس آئی، اڑنے کے بعد دیکھا تو حضور کھڑے، آ کے چمٹ گئی، چومنے گئی، اینا کدھر سے؟ انہوں نے کہا میں تو بس ایسے ہی چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تربیت ہے، اس لیے قرآن کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ میرا مدنی آپ کو ہم نے گم کرنا پایا تھا، آپ تو گم ہو گئے تھے نا، پہلے ہم نے راستہ دکھایا۔ تو اب جناب دیکھیں یہ واقعات ہمیں کسی جگہ نہیں ملتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی تفصیل ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونکہ حضور کا مقابلہ تھا یہود سے، حضور کا مقابلہ تھا مشرکین سے، حضور کا مقابلہ تھا نصارہ سے، حضور کا مقابلہ تھا ان فرق باطلہ سے، اس لیے اللہ نے ان کی اتنی تفصیل بیان کی کہ جب حضور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتلاتے وہ حیران ہو جاتے کہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں جو حضور بتلا رہے۔ یہ دلیل صداقت نبوت محمد مصطفیٰ تھی۔ اچھا بھی حضور کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا علماء نے لکھا ہے کہ جہاں دیا جلتا ہو، بتی جلتی ہو، فانوس جلتا ہو تو بتانا پڑتا ہے کہ بابا روشنی نہیں تو وہاں چلے جاؤ۔ اچھا وہاں ذرا لائٹ زیادہ نہ ہو تو پھر وہ بڑی سرچ لائٹ پہ کھڑے ہو جائے، جب سورج نکلے تو بتانے کی ضرورت ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب سورج ڈھونڈنا ہو تو ادھر ہے؟ تو محمد مصطفیٰ تو جب آنے ہیں وہ تو عالم کے لیے سورج ہیں، وہ باقی انبیاء تو سارے ان کے سامنے چاند ہیں، تو پھر سورج کے احوال کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا احوال بتانے آیا ہے۔ تو جس کی اتنی بڑی شان ہے کہ جو دوسروں کے احوال بتا رہا ہے اس کے احوال کے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور بڑا عجیب واقعہ۔ اس کے بارے میں شان نزول کے بارے میں یاد رکھیں دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ من یعبد من دون اللہ لیس فیہ خیر، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو قریش جو تھے، مشرکین جو تھے، ان کے جو بڑے بڑے ٹھاکر تھے، بڑے بڑے ان کے سردار تھے، وہ بڑے خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا حضور، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے ان میں خیر نہیں، تو عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی گئی، پھر عیسیٰ میں بھی خیر نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں عیسیٰ رسول ہیں، نبی ہیں، عبادت تو عزیر علیہ السلام کی بھی کی گئی ہے، کیا ان میں بھی خیر نہیں ہے؟
عبادت تو ملائکہ بھی کی گئی ہے، ان میں بھی خیر نہیں ہے. تو بات کہتے ہیں کہ سبب نزول یہ ہے، پھر اللہ نے قرآن میں یہ آیات اتاری. اور ایک دوسری روایت ہے کہ جب آیت اتری انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ نے فرمایا کہ تم اے مشرک ہو، تم انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ایک عبداللہ ابن زبعرہ ایک کافر تھا، اور بعض کہتے ہیں نضر ابن الحارث تھا، کہنے لگا بھی آج تو بس ہم نے ہمارے ہاتھ میں ایسی بات آ گئی ہے کہ اب ہمارا مقابلہ حضور نہیں کر سکتے. سارے اکٹھے ہو کے آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتی ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں ہوں گے. یہ قرآن ہے. آپ نے فرمایا ہاں قرآن ہے. انہوں نے کہا پھر محمد مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی، عزیر کی بھی عبادت کی گئی، ملائکہ کی بھی عبادت کی گئی، کیا نعوذ باللہ وہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ تو چلو پھر ہمارے خدا ان کے ساتھ ہوں گے. تو ان کے رد میں پھر اللہ نے یہ آیات اتاری کہ جاہلو، بات کو سمجھتے نہیں ہو اور پہلے چیخنا شروع کر دیتے ہیں. سدھو نے مانا چیخنا اور اچھلنا اور کودنا اور شور مچانا. تم بات کو سمجھو کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی وہ جہنم میں ہوں گے. کیا مانا؟ یا تو وہ بت ہیں، جمادات ہیں جن کو تم اپنا الہہ بھگوان مانتے ہو، اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. یا اگر وہ شیاطین ہیں، جن ہیں، زیرو ہیں اور اپنی عبادت کرانے پہ راضی ہیں، اپنے سجدے کرانے پہ راضی ہیں، اللہ کے شریک بننے پہ راضی ہیں، ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے. جو راضی ہی نہیں، جو لوگوں کو کبھی کہتے نہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ تو ان کے لیے سزا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا سجدہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اللہ نے فرمایا میرا محبوب جن کے لیے ہم نے حسنہ جنت کے فیصلے کر دیے ہیں، خیر کے فیصلے کر دیے ہیں، وہ تو جہنم سے دور ہوں گے. لا يسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اس کے سانس لینے کا جو تنفس کی آواز ہوتی ہے وہ بھی نہیں سنیں گے، اور اپنے خواہشات نفس کے مطابق جنت میں ہوں گے. یہ تو ان کے لیے سزا ہے جو اللہ کے سوا اپنی عبادت پہ راضی ہو، اپنے سجدے کرانے پہ راضی ہو، اپنے خدا کہلانے پہ راضی ہو. جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جیسے نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم کے مقابلے پر جب انہوں نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید، حضرت ابراہیم نے جب فرمایا تھا میرا رب جلاتا بھی ہے مارتا ہوں، گا میں بھی جلاتا ہوں میں بھی یہ تو ان کے لیے، ان کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. لیکن جو اس بات پہ راضی نہیں، ملائکہ راضی نہیں، ملائکہ راضی نہیں ہے اس بات پہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی راضی نہیں. اس لیے قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن جب محشر ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی خطاب فرمائیں گے حالانکہ وہ جانتے ہیں. اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دون
دون اللہ. اللہ فرمائیں گے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ سمجھو؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو اس بات کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. میرا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خدا مانو، مجھے سجدہ کرو، مجھے الہ سمجھو؟ ما سبحانک ما یقول لی ان اقول لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت. مولا اگر میں نے کہا ہے آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. یا اللہ میرے اندر کی باتیں آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم ربکم. اے میرے مالک، میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے. میں نے تو نہیں کہا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہے، فرشتوں نے کہا نہیں ہے، عزیر علیہ السلام نے کہا نہیں ہے، تو ان کا تو کوئی جرم نہیں. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آج جاہل جن قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جن قبروں کی منتیں مانتے ہیں، جن قبروں کو جا کے عرق سے غسل دیتے ہیں، جن قبروں پہ چادریں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان اللہ والوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ ایسا کرنا. آج بھی دنیا کو ہم چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، جتنے اولیاء گزرے ہیں کسی کی ایک کتاب میں دکھاؤ انہوں نے کہا ہو کہ ہماری قبروں پہ سجدہ کرو. چلو تم قرآن حدیث نہیں مانتے ہو، اپنے پیر کی تو مانو نا، اپنے بزرگوں کی تو مانو. ان کی کتاب میں دکھا دو انہوں نے کہا ہو کہ سجدہ کیا کرو، انہوں نے کہا ہو ہماری قبروں پہ آ کے منتیں مانا کرو، چڑھاوے چڑھایا کرو، چادریں ڈالا کرو، پھول ڈالا کرو، اور ہماری قبروں کو آ کے غسل دیا کرو، اور ہر سال ہمارا عرس منایا کرو. کسی اللہ والے کی کتاب میں آپ دکھلا دیں. بھئی ان کی کتابیں ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کے فراوین ہیں. اچھا ان کی ہر بات الحمدللہ محفوظ کی گئی ہے. تو مانا یہ ہے کہ یہ تو ان کے لیے صدا ہے جو خدا کے علاوہ معبود بننے پہ راضی ہوں. اگر راضی نہیں تو پھر ان کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے سورج کو سجدے کرے، سورج نے کہا ہے مجھے سجدہ کرو. ایک آدمی ہے وہ ستاروں کو اپنا خدا مانتا ہے، ستارے اس کے گھر میں آئے تھے کہ مجھے خدا مانو. تو یہ تو پھر ماننے والے کی جہالت ہے نا کہ اس نے اپنی طرف سے عقیدے بیان کی. اس لیے قرآن کہتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تیری قوم لگی چیخنے شور مچانے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ ہمارے خدا ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ انہوں نے جو مثال بیان کی ہے صرف جھگڑا مقصود ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں. بل ہم قوم خصمون، یہ قوم ہی جھگڑالو ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو میرا بندہ ہے، وہ تو میری مخلوق ہے، اس کو تو میں نے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں نے ان کو مثال بنا دیا بنو اسرائیل کے لیے کہ ظالمو دیکھو میں قادر ہوں، میں بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پہ قادر ہوں، اگر خلاف عادت بغیر باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں تو تمہیں مٹی سے بھی دوبارہ میں پیدا کرنے پہ قادر ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا ہم تو اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر ہم چاہیں تو انسانوں سے فرشتے پیدا کر لیں، جب ہم بی بی مریم سے بغیر شوہر کے عیسیٰ پیدا کر سکتی ہیں تو تمہاری عورتوں کے بدن سے انسانوں کے بجائے چاہیں تو تمہارے قائم مقام فرشتے پیدا کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ جو ہیں نشانی ہے یا علم ہے قیامت کے آنے کے لیے کہ جب وہ آئیں گے تو علامات قیامت میں سے ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بالکل شک نہ کریں، وَاتَّبِعُونَ، اور میری اتباع کریں، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے قیامت کے لیے ایک علامت بنایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، آنے کے بعد لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم اور یقتل الدجال ویکسر الصلیب، دجال کو آپ ختم کریں گے، صلیب کو آپ توڑیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف بھر دیں گے۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد جب انہیں موت آئے گی تو یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، پھر وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے روضے میں دفن ہوں گے۔ اور قیامت والے دن حضور نے فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم ایسے کھڑے ہوں گے، میں ہوں گا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے، پھر ان کو لے کے انا آتی علی باب البقیع الغرقد، پھر مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ آؤں گا، ثم انتظر لاہل مکہ، پھر مکے والوں کی انتظار کروں گا، جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی، ان کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، واہل المدینہ عن شمالی، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کے میدان حشر شام کی طرف جاؤں گا۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللهم ارزقنا الموت على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن الختام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل خير أيامنا آخرها۔ کہتے جی کہ میں نے جہاز میں میرے جسم سے کچھ پیشاب کے قطرے لگ گئے تھے، میں نے احرام تو نہیں باندھا تھا لیکن نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، تو نیچے اتر کے پھر باندھا، احرام کے نہیں باندھا، اگر نیچے اتر کے باندھا پھر عمرہ کیا کوئی دم نہیں۔ میں ہر روز 100 کلومیٹر جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، آپ مسافر ہیں، نماز قصر ہوگی، کیونکہ جب 78 کلومیٹر ہو جائے تو آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ میرا خاوند شہید ہو گیا، حکومت نے مجھے پیسے دیے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں، آپ لے سکتی ہیں، ایک امداد ہے آپ کی، کوئی شہید کا بدلہ نہیں ہوتا، معنی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک بندہ چلا گیا جو ذریعہ تھا تمہارے معاش کا، تو ایک مدد ہے، آپ لے سکتی ہیں۔ عمرے والوں کو پہلے مکہ جائیں یا مدینہ کوئی بات نہیں، جہاں موقع ملے پہلے عمرہ کر کے مدینہ جائیں یا پہلے مدینہ آ کے عمرہ کریں، دونوں جائز ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بیوی کو مہر کے پیسے جو تھے وہ دے دیے، بعد میں مجھے ضرورت پڑی تو میں نے بیوی سے پیسے لے کے کام کیا، اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا، وہ حلال کے پیسے تھے نا، فائدہ تو ہونا تھا، وہ تو خالص حلال ہوتا ہے نا، جب آپ نے مہر دے دیا، اب مہر اس کے لیے حلال ہے، پھر اس نے تمہیں قرضہ دے دیا، تو اگر وہ قرضہ تھا الگ بات ہے، اگر قرضہ نہیں تھا اس کے پیسوں سے فائدہ ہوا ہے تو بیوی کو شریک کرو۔ بہرحال سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو،
جو گوشت یا بکرا یا بکری یا دمبے یا مرغی غیر ملکوں سے آتے ہیں ان کے ذبح کا کوئی اطمینان نہیں. اس کی وجہ ہے نا میرا بھائی، غور کرو کہ مثلا پولینڈ سے یا ہالینڈ سے یا کہیں سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ مرغی روزانہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو ایک مرغی کو ذبح ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ تو کون ذبح کرتا ہے؟ وہ سارے مشینی ہوتے ہیں. اسلامی ملکوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ ذبیحہ جو ہے اسلامی طریقے پہ ہے. اچھا ایسے پاگل ہیں، کبھی کبھی وہ اسی کرٹن میں مچھلی بھی بیچ دیتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے اسلامی طریقے پہ ذبح ہوئی ہے. بہرحال باہر کے گوشت کا کوئی اعتبار نہیں. البتہ جو سعودی عرب کی اپنی کمپنی، اب انہوں نے ماشاءاللہ سب اپنے بنا لیے ہیں، اب یہ بہت آگے چلے گئے، اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کے اپنے بڑے بڑے پولٹری فارم ہیں اور بڑے بڑے مسلخ ہیں اور بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسز ہیں، وہاں باقاعدہ ذبح ہوتا ہے اور صحیح اسلامی ذبح ہوتا ہے. تو تم مقامی مرغی لے لیا کرو، ضروری باہر کی لینی ہے. کہتے تھے کہ عمرہ کرنے کے بعد عورت کے لیے گھر میں بیٹھنا افضل ہے یا حرم میں؟ حرم میں آئے طواف کرے، کیوں نہ کرے؟ گھر میں کیوں بیٹھی رہے؟ کیا ہے تمہارے؟ کون بیٹھے گا گھر میں اس کے ساتھ؟ نہیں. کون اس کے ساتھ ہوٹلوں میں پہرا دے گا؟ جہاں ہوٹلوں میں ماشاءاللہ عمرے والے آئے ہوئے ہیں تو کئی شکاری بھی تو آئے ہوئے ہیں. یہ جو جیبیں کٹتی ہیں جن کاٹتے ہیں، ہندو آتے ہیں کاٹنے کے لیے، جو کعبۃ اللہ کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، حجر اسود پہ عورتیں بوسہ دے رہی ہیں، وہاں مرد پیچھے کھڑے ہوئے شرارت کریں اور پکڑے گئے موقع پر. تو جو اتنے بڑے بے حیا ہیں ان کا کیا اعتبار ہے؟ بالکل اکیلے نہ بٹھاؤ عورتوں کو، اپنے ساتھ حرم میں لے آؤ. اگر ایام حیض ہیں باہر میدان میں بٹھاؤ. کہتے ہیں جی کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار و نظریات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کے افکار و نظریات پہ بحث کروں؟ وہ تو میرے والد کے بھی استاد تھے. میرے والد رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ عبید اللہ سندھی سے پڑھی ہے. سورت التحریم سے لے کر سورت والناس تک تفسیر جو ہے وہ بھی عبید اللہ سندھی سے پڑھی ہے جب جبل ابی قبیس پہ آپ رہے تھے. تو میرے باپ کا استاد ہے، میں کیا طاقت رکھتا ہوں اس کے افکار پہ بحث کرنے کی؟ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. باقی مسائل ہیں، علماء کی باتیں ہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں. اختلاف تو پھر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن صاحبین میں تھا. اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا. بی بی عائشہ کچھ فرماتی ہیں، عبداللہ بن عباس کچھ فرماتے ہیں. تو اس لیے جب بڑے چلے گئے تو لا تذکروا موتاکم الا بخیر، ان کے بارے میں بھلائی کا ذکر کرو، ان کے عیب تو نہ ڈھونڈو. کہتے جی کہ آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں. کیوں جناب؟ کوئی وجہ؟ تعارف کی ضرورت تو تب ہو کوئی رشتہ داری ہو رہی ہو. تم نے تقریر سننی ہے، میں کوئی بلا ہوں، ایک بندہ ہوں، درس دے رہا ہوں. اچھی بات کروں قبول کرو، بری کروں چھوڑ دو. انہ لقول رسول کریم، یعنی فرشتے کی بات. اللہ نے جبریل پہ پڑھا تو جب جبریل نے پڑھا تو اس کی طرف نسبت ہو گئی. کہتے ہیں جی کہ علماء نے شیعہ کو کافر قرار دیا. اب ساری دنیا کا شیعہ کافر تھوڑا ہوتا ہے، ان کی تو 360 قسمیں ہیں. کون کون سی قسم کافر ہے، کون کون سی کافر نہیں ہے. اچھا پھر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہم زبردستی کہیں تم کافر ہو؟ کوئی دیکھو نا، آخر کوئی وجہ بھی تو ہو نا. ہاں ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن تمہارے کو نہیں مانتا، یہ قرآن نامکمل ہے، وہ کافر ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں بی بی عائشہ صدیقہ کو پاک نہیں مانتا، وہ کافر ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں سیدنا ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، وہ کافر ہے. لیکن آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہے، یا مکے میں جب بیٹھے ہیں یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اور قرآن لے آتے ہیں. ایسے تو نہیں نا کہ ساری دنیا کو پہلے لوگ مسلمان بنانے آتے تھے، اب مولوی کافر بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آئے ہیں ان کو بات کرو، سمجھو. شیعہ کے منہاج السنہ کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، اس میں انہوں نے 360 قسمیں لکھی ہیں. شیعہ کی تو کئی قسمیں ہیں.
عمرہ جو ہے جی ایجنٹ کے ذمے تھا، ایجنٹ کوئی عالم ہوتا ہے کہ اس کے ذمے تھا، وہ تو جاہل ہوتا ہے، اس نے تو پیسہ بٹورنا ہوتا ہے، اس کے ذمے کیوں تھا جناب؟ عمرہ تم کر رہے تھے، تھا ایجنٹ کے ذمے۔ عجیب لوگ ہیں۔ اس نے باریک مشین سے سر مڈوا دیا، ہو گیا عمرہ جناب۔ کہتے جی کہ اگر دم پڑ جائے تو بکرے کی قیمت نہیں، بکرا یہ ذبح کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو کھلا دیں، نعوذ باللہ، جرمانہ بھی تم پہ ہے، کھلاؤ بھی گھر والوں کو۔ واہ بھائی اچھی بات ہے بھائی، تو پھر تو ذبح کر کے تلاجے میں رکھ لو، فریج میں کھاتے رہو بس۔ بھائی وہاں جو غریب کھڑے ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کھانا تو ناجائز ہے۔ اگر ہم پہ دم پڑ جائے اور پیسہ نہ ہو کوئی بات نہیں، جب اپنے ملک میں چلے جاؤ بھیج کے دم کرا دینا۔ اگر آدمی اینک کے ساتھ نماز پڑھے تو کراہت ہے، اگر سجدہ پوری طرح نہ کر سکے تو کراہت ہے، پھر اینک اتار دے۔ اور اگر اینک ایسی ہے کہ پیشانی اور ناک کو نہیں روکتی، سجدہ پورا ہوتا ہے تو جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوں سب سے پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب کے ساتھ مدینے کی مسجد میں حاضر ہوں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، درود شریف پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ چلتے ہوئے حضور کے سامنے مواجہ میں آئیں اور وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ طوائف تو نہیں ہوتی، طواف ہوتا ہے، اپنے لیے کرو یا کسی کے لیے کرو۔ میں اگر مدینے سے اپنے والد کے لیے عمرہ کروں، کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ حضور پاک کی نبوت کا اعلان کس نے کیا تھا؟ آپ نے خود کیا تھا جب اپنے باپ پہ وحی ہوتی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے آگے بتایا نا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو۔ نماز عاجزی کا نام ہے، تذلل کا نام ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ میری والدہ عمرے کے بعد سو گئی، خوشبو بھی لگائی، غسل کیا، بعد میں عمرہ کیا، دم پڑ گئی جناب۔ میں نے احرام کھول کے دوبارہ باندھ لیا تھا، وہ کھولنے میں عمرہ تو بھاگ گیا، پھر آپ نے کیا باندھا؟ اللہ کے بندے، چادر جو کھل جائے باتیں نہ کھل جائے، گر جائے، عمرہ گر گیا۔ عجیب بے وقوف لوگ ہیں، لاکھ دفعہ باندھو، بدل لو، خراب ہو گئی اور پہن لو۔ عمرہ کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا دیا، دوبارہ نہیں منڈوایا، لوگ بعد میں منڈواتے ہیں، یہ پہلے منڈوا کے آ گیا۔ ایک بکری دم ادا کرو جناب۔ کہتے جی کہ رفع یدین کا حکم ہے، مجھے تو نہیں ملا، آپ کو جب ملے تو مجھے بتا دینا۔ میں تو طالب العلم ہوں، مجھے تو آج تک کوئی حدیث نہیں ملی جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ فلاں فلاں جگہ کرو اور فلاں فلاں جگہ نہ کرو۔ یہ آپ کو حدیث ملے ہمارے آنکھوں پر؟ دیکھو نا، ہر چیز کا حضور نے حکم دیا ہے۔ حضور نماز سکھا رہے ہیں کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم اللہ اکبر کہو، جب امام پڑھے تم چپ رہو، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، جب امام سجدے میں جائے تم سجدہ کرو، جب امام سلام پھیرے تم سلام پھیرو۔ تو یہاں یہ بھی سکھا دیتے نا کہ کہاں کہاں رفع یدین کرو، ہر بات سکھلائی ہے، یہ کیوں نہیں سکھلایا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ نماز کا ہر چیز سکھلا رہے ہیں، بھی امام یہ کہے تم یہ کرو، وہ یہ کرے تم یہ کرو، حتیٰ کہ اذان میں بھی سکھلا رہے اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو۔ اور جب مؤذن کہے لا حول ولا قوت حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تم کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق۔ یہ ساری بات حضور سکھلا رہے ہیں، تو یہ حکم کیوں نہیں دیا آخر آپ نے؟ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہے حکم۔ فعل کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، اس سے چیز ثابت تو ہو جاتی ہے، لیکن سنت ہونے کا مقام تو الگ ہے۔ بہرحال اگر حدیث مل جائے، ہم نے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پڑھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ فقہائے صحابہ میں ہیں، جلیل القدر صحابہ میں ہیں، بلکہ حضور نے اتنا ایک دفعہ خوش ہو کے فرمایا کہ میرا عبداللہ ابن مسعود جس مسئلے پہ راضی، میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔
وہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی، تو انہوں نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا، پھر نہیں اٹھایا۔ تو جو اٹھاتے ہیں ہم تو مخالف نہیں ہیں ان کے، یہ پتہ نہیں بلا وجہ کیوں لڑ رہے ہو، نہ کوئی فرائض کا مسئلہ ہے نہ کوئی اصول دین کا مسئلہ ہے، یہ تو فروعی مسائل ہیں، ان میں سر پھٹبل کی کیا ضرورت ہے کہ خام خواہ اپنا مغز بھی خراب کرو، لوگوں سے بھی لڑو۔ اتنا وقت جو ہے ان کے خلاف لگاؤ نا، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو حدیث کو نہیں مانتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے، کرامات کو بھی نہیں مانتے، تم اپنی ساری محنت ان پہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جب احرام سر مڈایا تو اس شریف آدمی نے شیمپو لگا دیا تھا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ کیوں لگایا تو صحیح لیکن فوراً اتار دیا نا۔ کہتے ہیں جی کہ ناخن کیا ٹوٹ رہا تھا، تو ناخن اگر احرام میں توڑ دیا جائے، کچھ بھی نہیں، ٹوٹ رہا تھا توڑ دو، کاٹ لو، کچھ نہیں، وہ تو تکلیف دے رہا ہے، اس کو کاٹ سکتے ہو۔ ایک آدمی نے عمرے کی نیت کی، طواف بھی کیا، صفا مروا بھی دوڑا، سر نہیں مڈایا، کپڑے پہن لیے، سر بھی مڈائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں آپ کی دعاؤں سے ہی زندہ ہوں اور آپ کی دعاؤں سے ہی کام ہو رہا ہے، ورنہ اگر آپ کی دعائیں نہ ہوں تو میں تو ایک سانس بھی نہ لے سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ 73 فرقے، ہاں بالکل وہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقے میں ہیں، میری امت 73 فرقے میں مبتلا ہوگی اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا ما انا علیہ واصحابی، صرف ایک فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بس اسی سے خود اندازہ لگا لو، جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ نکل گئے۔ کمپیوٹر کی نقد قدم 3000 ریال ہے، قسطوں پہ لینا ہو تو 3500، وہ جائز ہے۔ جمعہ کے دن خطبے کے بعد 10-15 منٹ انتظار کرنا، کس بات کا انتظار؟ مجھے نہیں سمجھ آیا، کس بات کا انتظار؟ میری بہن کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا بیٹا بیمار ہے، کام نہیں کر سکتا، زکات بالکل زکات دے سکتے ہو؟ کہتے جی کہ میں نے شہر میں پلاٹ لیا ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر میں قیمت کم بتلاؤں تو اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال جھوٹ بولنا تو ناجائز ہے، اور ٹیکس اگر ظالمانہ ہے، ناجائز ہے، تو ظلم سے بچنے کے لیے کم بتا سکتے ہو۔ کعبۃ اللہ کی طرف بعض لوگ جو پاؤں کرتے ہیں نا میرا بھائی، ان کے نزدیک پاؤں کرنا برائی میں شامل ہی نہیں ہے، یہ ہر ملک کا اپنا رواج ہے، جن ملکوں میں یہ بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔ کہتے جی کہ آپ روحانی علاج کرتے ہیں، میں نہ جسمانی علاج کرتا ہوں نہ روحانی علاج کرتا ہوں، میں خود جسمانی بھی بیمار ہوں، روحانی بھی بیمار ہوں، آپ کے پاس کوئی معالج ہو تو الٹا میرا علاج کر لیں۔